بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارہ مبارکہ کے درس کے ساتھ اور مختصر خلاصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن میں ایک ضروری گزارش آپ تمام دیکھنے والے سننے والے اہلیان اسلام سے، خواتین و حضرات سے خلوص دل سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ میری تجویز ہوگی کہ ہم جو خلاصہ پڑھتے ہیں، اخبارات میں بھی اب شائع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی خلاصوں کی، پاروں کے خلاصوں کی کتب ہیں، اور دروس علماء کرام کے آپ سنتے ہیں عام طور پہ ٹی وی چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ اس سب کا بنیادی مقصد کسی نہ کسی طرح اپنی توجہ قرآن مجید کے ابدی آفاقی عالمگیر پیغام کی طرف مبذول کروانا ہے، اور اپنے آپ کو قرآن کے دامن ہدایت سے وابستہ کرنا ہے، اور قرآن کے فیض سے اپنے دامن مراد کو بھرنا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن یاد رکھیں خلاصہ ہی ہوتا ہے، جو اس کا اختصار ہے وہ ہمیشہ اختصار ہی رہتا ہے، اور اختصار اور خلاصہ ایسی بڑی کتب کا، اور بالخصوص آسمانی آخری کتاب جو اللہ کی آخری وحی ہے، سچے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، ان کی آمد کے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے اس کا جو خلاصہ ہے وہ بہر طور خلاصہ ہی ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین اور مومنات کو قرآن مجید سبقاً اپنے ارد گرد جو معتبر جید علماء کرام ہیں ان سے ضرور سیکھنا چاہیے، اور جو جید اور معتبر علماء کرام کی تفاسیر ہیں قرآن مجید کی، ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاصے کے اندر شامل نہیں ہوتی، اور عین ممکن ہے کہ ہماری زندگی کسی ایسی بات سے بدل جائے جو خلاصے میں بیان ہی نہیں ہوئی، لیکن ویسے قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن بہرحال صحیح ہے، اپنا اپنا ہر ایک کا ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر پہ خاتمہ عطا فرمائے اور سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل فرمایا، ان میں سے کسی نے اللہ سے کلام فرمایا اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند فرمایا ہے۔ اس میں مراد یہ ہے، جہاں کلم اللہ کا ذکر ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لیا ہے، اور جو یہ الفاظ مبارک ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سید الانبیاء خاتم النبیین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی جو افضلیت ہے تمام رسل پہ اور تمام انبیاء پہ، اس کو بیان کرتے ہوئے علماء نے بہت سی وجوہات اور بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور اس وجہ سے آپ افضل الرسل ہیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں تمام رسل میں۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی کہ تمام انبیاء کرام کے اوصاف اور تمام انبیاء کرام کے کمالات کو جمع کر دیا گیا ایک وجود قدسیہ میں، اور وہ وجود قدسیہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے آپ افضل الرسل ہیں۔ چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو رسالت میں عموم عطا ہوا، کافۃ للناس کے تحت اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عموم جو تھا
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اس لیے آپ افضل الرسل ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے افضل الرسل ہیں، اور کثرت معجزات کی وجہ سے آپ افضل الرسل ہیں، اور آپ کا دین پہلے تمام ادیان کا ناسخ ہے، یعنی ان کو منسوخ کرنے والا ہے۔ جب حضور کی شریعت، حضور کا دین آیا تو پہلے والی تمام ادیان اور پہلے والی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اس وجہ سے آپ افضل الرسل ہیں۔ اور امت کی کثرت اور امت کی افضلیت کی وجہ سے بھی آپ افضل الرسل ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء پر افضلیت حاصل ہے، اسی طرح امتوں میں امت مصطفیٰ کو افضلیت حاصل ہے۔ پھر آپ مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے افضل الرسل ہیں، کہ جب ہر ایک کانپ رہا ہوگا قیامت کے دن، اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام لواء الحمد لے کے مقام محمود پہ فائز ہوں گے۔ اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ افضل الرسل ہیں، اور آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل ہیں، اور دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے بھی آپ افضل الرسل ہیں، اور باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے بھی آپ افضل الرسل ہیں، اور انبیاء کا امام ہونے کے ناطے بھی، انبیاء کا قائد ہونے کے ناطے بھی آپ افضل الرسل ہیں، کیونکہ آپ نے شب معراج مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت آپ نے کروائی، اور خالق اور خلق ان دونوں کا محبوب ہونے کے ناطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الرسل ہیں۔ تو یہ بنیادی اس جو قرآن مجید میں تیسرے پارے کی پہلی آیات مبارکہ ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک بات ذہن نشین کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کے عنوان سے جانتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و رسالت اور آخرت سے متعلق عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق عقائد اور مختلف احکام شرعیہ کو بار بار ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے، یعنی مسلسل عقائد کا ذکر جاری نہیں رہتا، اور نہ ہی مسلسل احکام کا ذکر جاری رہتا ہے۔ عقائد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، بیچ میں احکام آ جاتے ہیں، احکام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، بیچ میں عقائد آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک جو حکمت بیان فرمائی ہے مفسرین نے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ قاری کا جو ذہن ہے وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، اس لیے عقائد کے مضمون کے بعد احکام، اور احکام کے مضامین کے بعد عقائد کا بیان آ جاتا ہے۔ اور عقائد میں بھی توحید، رسالت، آخرت، ایمان، ان کے مضامین کا تنوع ہے، اور اسی طرح احکام میں بھی جو مختلف انواع کے احکام ہیں ان کو ایک دوسرے کے بعد ذکر کیا، تاکہ قاری جو ہے وہ اکتاہٹ کے ساتھ ساتھ یکسانیت کا شکار بھی نہ ہو، اور ہر بار اس کو غور کرنے اور فکر کرنے کی نئی سے نئی راہیں قرآن کریم سے ملتی رہیں۔ اور یہ جو آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، پہلی آیات میں جو اس آیت سے پہلی جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اعمال صالحہ کے اوپر ہے، اور قیامت کے دن اس کا مال، اس کی دوستی اور کسی سفارش بغیر اذن الہی کے کام نہیں آئے گی۔ اور یہ فرمایا تھا کہ تمام رسول علیہ السلام کے مراتب اور درجات اگرچہ ان میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن تمام انبیاء کا اور تمام رسولوں کا پیغام جو ہے وہ واحد ہے۔ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا، اور ان کا دین ایک ہی دین تھا تمام انبیاء کرام کا، جو اللہ نے مبعوث فرمائے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پیغام کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ تمام انبیاء کا یہ واحد پیغام تھا، اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کے ہو کر رہو۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جامع تعارف اور اس کی صفات کا جامع بیان ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحاناً سوال فرمایا کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت عظیم ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو۔ گویا جو شخص یہ جانتا تھا کہ قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کو بشارت علم عطا فرماتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ شخص جیسے مرے گا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ کون؟ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بستر پہ لیٹ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، یعنی جب سونے کے لیے جاتا ہے اپنے بستر پہ، جو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے صبح ہونے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 آتی ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ لا اکراہ فی الدین ہے۔ اب اس سے پہلے آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی۔ یہ وہ ربط ہے اور یہ وہ نظم ہے جو مفسرین کرام نے قرآن مجید کے آیات کے آگے اور پیچھے ہونے کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا۔ اب آیت الکرسی کا بیان آ گیا۔ آیت الکرسی کے بیان کے فوری بعد یہ بیان آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ اب یہ بتایا گیا تھا آیت الکرسی میں کہ تمام زمینیں اور آسمان جو کچھ بھی ہے یہ سب اس سچے رب کی سلطنت ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت سے اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ جب انسان نے یہ جان لیا اور اس کو پہچان لیا تو اب کوئی امر مانے نہیں رہ گیا کہ انسان اس سچے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے اور اس کی وحدانیت کو خلوص دل کے ساتھ تسلیم کر لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی ذات اور صفات کو جاننے کے بعد انسان کو از خود ایمان لے آنا چاہیے اس بات پہ کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے یہ ایک بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے قرآن، یہ معجزہ عقلی ہے، اور اس پہ ہم الگ سے ایک تفصیلی گفتگو کریں گے جس میں اس بات کو ہم بیان کریں گے کہ دیگر انبیاء کے معجزات میں اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے میں کیا فرق ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو اکثر معجزے حصی عطا کیے گئے جو اپنے وقت کے بعد ختم ہو گئے، جیسے اونٹنی آئی حضرت صالح علیہ السلام کی، لیکن اس کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ ہے، یہ حصی تھا، وقت گزرا، معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی معجزہ بنایا ہے، اور عقلی معجزہ جو ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا ہوئے، قرآن مجید اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، تمام معجزات میں سب سے اعظم ہے۔ یہ عقلی معجزہ ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بھی عقل والا، بصیرت والا، نظر والا، سمجھ والا، شعور والا، آگاہی والا، علم والا قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور آیت الکرسی سے یہ اخذ کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے جس کو زمین و آسمان کا نظام چلاتے ہوئے اور پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی۔ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور کوئی چیز ایسی کائنات کی نہیں جو اس کے احاطہ علم سے باہر ہو۔ تو فرمایا جس نے یہ جان لیا اس پر لازم ہو گیا کہ وہ وحدانیت حق تعالیٰ پہ ایمان لے کر آئے۔ اس لیے دین اور ایمان کے معاملے میں تم کسی کے اوپر جبر نہ کرو، کیونکہ ہم نے ہر ایک کو شعور دیا ہے، وہ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں، یہ غالباً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر میں بھول نہیں رہا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس خدا کے نہ ہونے کے اتنے دلائل ہیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے کے لیے دلیل کی نہیں، انکار کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کو، اور حجت جو ہے وہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرما دیا، اور فرمایا اس کے بعد راستہ واضح کر دیا گیا، حق کا بھی باطل کا بھی، ماننے کا بھی انکار کا بھی۔ اس لیے کسی کے اوپر جبر نہ کرو، لوگ اپنے شعور سے، اپنے ادراک سے، اپنے فہم سے، اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ اور اس طرح کا جو مضمون ہے وہ قرآن مجید میں دیگر بھی کئی مقامات پہ آیا ہے۔ مثلا سورہ یونس کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 99، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو زمین پہ بسنے والا ہر ذی روح اس کی ذات پہ ایمان لے آتا۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو پھر کیا فرمایا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر راستہ واضح کر دیا، خیر اور شر بتا دیا گیا، حجت تمام کر دی گئی۔ الکہف میں فرمایا آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے حق کو واضح کر دیا ہے، اور اس کے لیے علم والوں کے لیے نشانیاں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر سورہ البقرہ میں آیت نمبر 258 آ جاتی ہے، تیسرا پارہ چل رہا ہے ابھی، اس میں نمرود سے مناظرے کا ذکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مناظرے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں خدائی دعویٰ کر دیا، جو کہ عام طور پہ طاقت کا گھمنڈ بندے کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے، اس لیے طاقت کو برے نشوں میں سے ایک نشہ کہا گیا ہے، اور طاقت کسی کے ظرف کو آشکار کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے کفر اور اس کے الحاد کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا، اور یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مٹی کا پتلا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کا انکار کیا، تو نمرود نے سر مجلس آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے قرآن مجید بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ نمرود نے جواباً کہا، قال انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اب اس کی جب دلیل طلب ہوئی تو اس نے دو لوگ بلوائے، جن میں سے ایک کے قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ جس کے قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا، جس کی موت آنی تھی، اس کو نمرود نے چھوڑ دیا، اور جس کی معافی ہو چکی تھی، جو بے قصور تھا، اس کو اس نے قتل کروا دیا۔ اور اس کے لیے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ دیکھو میں جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں میں اس کو قتل کر دوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت اور حیات کا پیدا کرنا تیرے مقدور میں نہیں ہے،
اور نہ اس موٹی عقل کے انسان نے زندہ کرنے کے معنی کو سمجھا، وہ زندہ کرنے کے معنی کو زندہ چھوڑنا سمجھا تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام زندہ کرنے کی بات فرما رہے تھے۔ اور زندہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں زندہ چھوڑ دیں، اور زندہ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ بے جان پڑا ہے، اس کے اندر روح ڈال کے اس کو زندہ کر دیا جائے۔ تو ایک تو یہ بڑا واضح فرق تھا۔ تو آپ نے اس کی جو جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ تھا، آپ نے اس کو باطل کر دکھایا۔ اور قرآن مجید اس کے اوپر کہتا ہے کہ قال ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اب یہ دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تو تو نکال لا اس سورج کو مغرب سے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک زندہ کو مردہ کو زندہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے پہلے سے موجود شے کو، جسم کو بدلنا یا اس کی جسم کی حرکت کو بدلنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل یہ قائم کی، یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ چھوڑ سکتا ہے، زندہ کر نہیں سکتا۔ دوسری دلیل آپ نے یہ قائم فرمائی کہ کیا یہ پہلے سے موجود جو وجود ہے، متحرک ہے، کیا اس کی حرکت کو یہ بدل سکتا ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال۔ قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ یہاں پھر اس بات کے اوپر ہم ری ایمفسائز کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے بار بار ہمیں اس چیز کی دعوت دی ہے کہ انبیاء نے صرف معجزات کے ذریعے نہیں بلکہ عقلی دلائل قائم کر کے انہوں نے ملحدین کی زبانیں بند کی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب راغب فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اس پہ میں تھوڑی گفتگو عرض کرنا چاہوں گا۔ اس میں فرمان ہوتا ہے وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یا اس طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ جو شخص اس تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرا تھا وہ کون تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں، اور چونکہ فقہا، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت نے کہا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، اس لیے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے یہاں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس حالت میں پورے 100 برس گزر گئے، اور اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 برس یہاں پہ ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، پس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر نہیں ہوئیں، یعنی باسی تک نہیں ہوئیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی جانب بھی نظر کیجئے، اور گدھے کی ہڈیاں بھی سوکھ اور سڑ گئی تھیں۔ تو فرمایا کہ تم ہماری قدرت کے دلائل پر غور کرنے کے لیے دیکھو کہ 100 سال میں تمہارا طعام اور مشروب سڑا نہیں، حالانکہ عادت جاریہ یہ ہے کہ اتنے عرصے میں جو طعام اور مشروب ہے وہ نہ صرف بدبودار ہو جاتا ہے بلکہ وہ سوکھ کر اپنی حیت بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ اور گدھا مر چکا تھا، اس کا جو گوشت پوست تھا وہ ہڈیاں تک اس کی بکھر گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، گل سڑ گئیں۔ تو اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام ابھی دیکھ رہے تھے تو فرشتے کو حکم ہوا کہ گدھے کی ہڈیوں کو جمع کر کے اس میں پھونک ماری جائے، اور جب فرشتے نے پھونک ماری تو وہ گدھا جو تھا دوبارہ زندہ ہو کے رینگنے لگا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا کہ جو 100 سال بعد
مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، وہ لاکھوں برس، کروڑ ہا برس کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو زمین میں جس چیز کو چاہے اس کو وہ زندہ کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور گدھے میں انہوں نے جو تھا وہ حیات بعد الموت کا مشاہدہ کر لیا، اور خود اپنی ذات پر بھی انہوں نے حیات بعد الموت کا تجربہ کر لیا، اس لیے انہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا پہلے علم الیقین تھا، پھر عین الیقین اور حق الیقین بھی ان کو نصیب ہو گیا۔ اور اس واقعے میں اگر ہم غور کریں تو جو چیز بار بار ذہن کو اپیل کرتی ہے وہ یہ کہ طعام اور مشروب جو تھے وہ باقی رہے، لیکن جو گدھا تھا وہ فنا ہو گیا۔ مدت دونوں پہ ایک جیسی گزری، گدھے پر بھی 100 سال گزرے لیکن اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور طعام پر بھی 100 سال گزرے لیکن طعام جو ہے وہ متغیر نہیں ہوا، طعام جو ہے وہ باسی نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ بعض صوفیاء کرام نے بڑی خوبصورت اور لطیف بات انہوں نے فرمائی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ فنا اور بقا کا فلسفہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ کیوں؟ گدھا گل سڑ گیا، فنا ہو گیا، لیکن جو کھانا تھا، مشروب تھا، طعام تھا، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہا۔ تو اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں خدمت کے لیے تھے، یہ دونوں خدمت کے لیے تھے، گدھا بھی اور طعام بھی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ جو گدھا تھا، جو سواری تھی، اس میں اپنا ارادہ تھا، اور اپنے ارادے سے اس نے فنا اختیار نہ کی تھی، اس لیے اس کو فنا کر دیا گیا۔ اور جو طعام اور مشروب تھا، اس کے اپنے ارادے کو پہلے ہی فنا تھی، اور طعام اور مشروب میں جو ارادہ باقی نہ تھا، اس لیے ان کو بقا عطا فرما دی۔ تو اس سے سمجھ یہ بات آئی کہ جو لوگ حضور حق تعالی میں اپنے ارادے اور اختیار کو ترک کر کے اس کے ارادے اور اختیار کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بقا عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنی خواہش اور اپنے ارادے کو باقی رکھتے ہیں، جیسا کہ سواری باقی رکھتی ہے طعام کے مقابلے میں، تو ان کے لیے فنا ہے۔ تو جو لوگ بقا کے راستے پہ چلتے ہیں، جسے صوفیہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کہتے ہیں، اس کے لیے خواہش نفس کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان المبارک، رمضان المبارک کے بارے میں اور روزے اور سیام کے بارے میں دو بہت خوبصورت بحثیں ہیں، وہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے ضرور، اس لیے کہ بڑی آپ کو، جس کو ایکڈیمکلی کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈوانس لیول وہ میتھڈالوجی ہے جو ایکسپلین کی گئی ہے۔ ایک احیاء العلوم الدین میں اور کیمیائے سعادت، ان دو کتابوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور سر الاسرار میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ روزے کا سارا جو فلسفہ ہے وہ ترک خواہش نفس ہے۔ روزے کا سارا فلسفہ آپ اگر سحر سے افطار تک اور افطار سے سحر تک کے تمام معمولات کو دیکھیں تو یہ ترک خواہش نفس ہے۔ تو جو خواہش نفس کو ترک کرتا ہے اس کو بقا نصیب ہو جاتی ہے، اور جو خواہش نفس کو ترک نہیں کرتا، رمضان کے فلسفے کی روح سے وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو تو عام اور سواری کے فلسفے سے، عزیر علیہ السلام کے واقعے سے صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 مردہ پرندوں کو زندہ کرنا اور ان کو اپنی طرف بلانا، یہ واقعہ آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کی کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ارشاد ہوا کہ تم 4 پرندے پکڑو اور پہلے ان کو اپنے اوپر مانوس کر لو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى
کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے. اب یہاں پہ خوف طوالت کی وجہ سے ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ 4 پرندوں سے مراد کیا ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان فرمایا ہے کہ یہ 4 پرندے تھے: مرغ، مور، کوا، کبوتر. مرغ، مور، کوا، کبوتر، یہ 4 پرندے تھے. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر الجیلانی کے اندر آپ نے ان 4 پرندوں سے مراد یہی 4 پرندے لکھے ہیں: مرغ، مور، کوا اور کبوتر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان 4 پرندوں کی وضاحت میں فرماتے ہیں: طاؤوس مزخرفات الدنیا الدنیۃ، یہاں مور سے دنیا کی گھٹیا اور بے حقیقت زیب و زینت مراد ہے. وَدَيْكُ شَهْوَاتُهَا، اور مرغ سے نفسانی خواہشات مراد ہیں. وَغَرَابٌ الْآمَالُ الطَّوِيلَةُ فِيهَا، اور اسی طرح کوے سے دنیا کی لمبی لمبی امیدیں مراد ہیں. وَحَمَامٌ الْأَهْوَاءُ الْبَاطِلَةُ، اور کبوتر سے بھی باطل خواہشات مراد ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان 4 پرندوں کی تشریح میں اپنی تصنیف کلید التوحید کلان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 پرندے ہیں جن سے نفس امارہ قوت حاصل کرتا ہے. 4 پرندے ہیں جن سے نفس امارہ قوت حاصل کرتا ہے، اور دراصل یہ 4 پرندے 4 وصف ہیں. اور وہ کیا ہے؟ شہوت کا مرغ، ناجائز خواہشات کا کبوتر، زیب و زینت کا مور اور حرص کا کوا. آپ فرماتے ہیں کہ جو 4 عناصر یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، جو شخص ان 4 پرندوں کو سنت ابراہیمی میں ذبح کر ڈالتا ہے، یعنی کون کون سے؟ شہوت کے مرغ کو، ناجائز خواہشات کے کبوتر کو، زیب و زینت پرستی کے مور کو، اور حرص و طمع کے کوے کو جو شخص سنت ابراہیمی میں ان کا گلا کاٹ ڈالتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر معرفت الہی کی راہیں آسان کر دے، وہ حجابات سے نکل کر راہ معرفت کو کھول لیتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 آ جاتی ہے. اس آیت مبارکہ میں ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو تنگ دستی کا اور محتاجی کا خوف دلاتا ہے، جس سے انسان کے وجود کے اندر توکل علی اللہ کو ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر تنگ دستی اور محتاجی کا خوف شیطان ڈال دے تو توکل علی اللہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے محتاجی اور تنگ دستی کے خوف کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو وجود کے اندر پختہ کرنا چاہیے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس لیے جو بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ بنیادی طور پہ حکم شیطانی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے خلاف ہیں. پھر سورہ البقرہ میں آیت نمبر 275 سے 279 تک تیسرے پارے میں سود کی حرمت کے بارے میں بیان آتا ہے، جس میں سود خور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور جو کچھ بھی سود میں باقی رہ گیا چھوڑ دو اگر تم صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو ترک نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ۔ جو سود کو ترک نہیں کرتے اللہ ان کو اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور فی زمانہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان کے روحانی اور علمی فرزندان پر، امام سرخسی کے علمی فرزندان پر، قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کے علمی فرزندان پر، روحانی فرزندان پر جو سب سے بڑا فریضہ اور امتحان ہے وہ اس سودی نظام کے خلاف جنگ ہے کہ کیسے اس سودی نظام کا خاتمہ کر کے سود سے پاک معیشت لائی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 282 سے لے کر 283 میں آداب معاملات سکھائے گئے۔ جب آپ مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آئندہ کسی قسم کی نزاع کی کوئی صورت پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ کا سبب پیدا ہو اور لوگوں کی آپس میں ہمدردیاں ختم ہوں۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید ہر اس عمل اور اس فعل سے منع کرتا ہے جس سے معاشرے کے اندر معاشرتی بگاڑ پیدا ہو اور لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ اس لیے قرآن مجید ایک محتاط معاشرتی رویے کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں 285 سے 286 تک، ان آخری آیات میں بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ 2 نور عطا نہیں ہوئے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کہا ایک سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اب یہاں پر جو سورہ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے لیکن تیسرا پارہ چل رہا ہے، لیکن ہم اب سورہ آل عمران کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آل عمران کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کے اہل و عیال کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کا نام سورہ زہرا بھی رکھا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام سورہ طیبہ بھی نقل فرمایا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں طیبین کے اوصاف کو جمع کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو 1 تا 91 آیات ہیں ان کا میں مختصر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ابتدائی 10 آیتیں قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کے احکام سے متعلق ہیں، اور آیت نمبر 11 سے 32 تک کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے مفسرین کے مطابق وہ سن 2 ہجری ہے، اور آیت نمبر 33 سے لے کے جو 71 تک 38 آیات ہیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئیں، جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے آپ کے پاس آیا تو ان آیات نے عقیدہ تثلیث کو باطل ثابت کیا اور یہ واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی خدا ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک اور صالحہ بندی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب یہ ایک قابل غور بات ہے، نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ ایک طرف عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی، یعنی وہ عقیدہ جو علماء نصرانیہ نے یعنی عیسائی علماء نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اشروں بعد انہوں نے یہ اخذ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ خود خدا ہیں، اور یہ جو تثلیث کا عقیدہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں باطل ثابت کیا۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نبوت کو، آپ کی وجاہت کو اور آپ کی تکریم کو بڑے بلند الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا۔ ایک طرف آپ سے جو وابستہ نام نہاد لوگ تھے جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، ان کے عقیدے کو باطل ثابت کیا، اور دوسری طرف عظمت عیسیٰ علیہ السلام کا چرچا کیا۔ تو اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کر کے، اپنی توحید بیان فرما کر بھی اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو کمی کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، بلکہ ان کی شان کو اسی طرح بیان کیا جیسے اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام کی یا اولیاء کرام کی یا صالحین کی تضحیق کرنا یا ان کی شان اور مرتبے کو کم تر ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ دونوں کام اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، توحید بھی بیان ہو اور انبیاء اور صالحین کی وجاہت و کرامت بھی بیان ہو۔ یہ وہ قرآنی اسلوب ہے جو آپ کو اس مقام پہ سورہ آل عمران سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 تک جو 8 آیات ہیں، ان میں جو بنی اسرائیل کا نظریہ تھا اس کا اور بنی اسرائیل کا رد کیا گیا، کیونکہ انہوں نے واضح نشانیاں اور آیات ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ اور آیت نمبر 81 سے لے کے 84 تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان فرمایا، اور تمام انبیاء اور رسل سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کے لیے میثاق لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ مختصر خلاصہ آل عمران کی ان آیات کا ہے۔ چند ایک اہم نکات آل عمران سے جان لیتے ہیں۔ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے، اور یہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 2 میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اور حروف مقطعات کے بعد آل عمران کا جو آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے اور اس کی صفت حی اور صفت قیوم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور بزرگان دین میں یہ طریقہ جو تھا رائج تھا کہ وہ کثرت سے یا حی یا قیوم کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس کی اجازت عام عطا فرماتے تھے کہ جب بھی تم اپنے آپ کو اداس، پریشان، تنہا محسوس کرو تو اپنے خالق کو یاد کیا کرو اس کے ان پاک اسما سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب فرما لیتا ہے اور تمہارے اندر کی پریشانی اور اداسی کو زائل فرما دیتا ہے۔ یعنی جب اداسی محسوس ہو، تنہائی محسوس ہو، تو یا حی یا قیوم کا ذکر کریں۔ پھر آیت نمبر 7 میں آیات متشابہات کا بیان ہے، اور اس بارے میں ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ جو معروف فقیہ ہیں حنفی روایت کے، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ آیات متشابہات کے مطابق اور اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہمیں آیات متشابہات کا علم نہیں ہو سکتا، اس کے حقیقی مفہوم کو ہم نہیں جان سکتے، اور قیامت کے بعد ان کا معنی ہر ایک شخص پر منکشف ہو جائے گا۔ یہ قول ہے ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور بھی کئی مفسرین نے اس بارے میں اپنی اپنی آراء کو ظاہر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے بارے میں جو اول زمانے کے علماء تھے وہ غور و فکر نہیں فرماتے تھے، اور نہ کسی
کو ان کا معنی بیان کرنے کی اجازت فرماتے اور نہ خود ان کا معنی بیان فرماتے، لیکن پھر جیسے جیسے مختلف فرقے وجود میں آتے گئے اور بعض جو گمراہ فرقے تھے جیسے مجسمہ وغیرہ تھا، فرقہ مجسمہ جو تجسیم باری تعالیٰ کے قائل تھے اپنی گمراہی کی وجہ سے، تو وہ لوگ آیات متشابہات کا سہارا لے کے بہت سی گمراہ عقائد جو تھے ان کا ابلاغ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر تقریباً علماء متوسطین بلکہ متاخرین بھی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے ان آیات کی تعویل فرمائی اس لیے کہ لوگوں کے ان باطل عقائد کو رد کیا جا سکے۔ تو اس میں مثال کے طور پہ جیسے جو فرقہ مجسمہ تھا جو تجسیم کے قائل تھے، وہ ان آیات کے ظاہری معنی جو تھے وہ بتا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جیسے وہ وجہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت کرتے تھے، ید اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ثابت کرتے تھے، اور یوم یکشف عن ساق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے اس کو ثابت کرتے تھے۔ لیکن جو علماء حق کا اس بارے میں عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ مومن کی مسلمان کی شان نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا گمان کرے۔ ان الفاظ کو برحق ماننا لازم ہے، لیکن اس کے وجود کو اپنے وجود کی مثل سمجھنا یا اپنے وجود سے اس کی وجود کی طرف گمان کرنا، یہ بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہے جو اپنی شان کے مطابق ہے۔ اس لیے مومن کے لیے محکمات میں غور کرنا وہ زیادہ باعث ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد آیہ نمبر 31 میں یہ قول ہمیں دوبارہ یاد کرنا چاہیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا اگر تم اللہ کی محبت میں ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے محبت کرے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آل عمران میں آیت 81 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا ذکر ہے۔ یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ عہد لیا کہ اس کی موجودگی میں اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس نبی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی امت سمیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کریں گے، اور ہر نبی اور اسی طرح اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زمانوں کے بعد آتے ہیں تو تمام انبیاء اپنی امتوں کو بشارت کرتے جاتے تھے کہ ہمارے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوں تو تم لوگ ان کی تائید کرو، ان کی نصرت کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ اور شب معراج تمام انبیاء کا بیت المقدس میں جمع ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و اقتداء میں نماز ادا کرنا بھی اسی بات کو واضح کرتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 85 جس میں ارشاد ہوا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اسلام جو تمام انبیاء کا دین ہے، جس کو لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ یہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسی طرح آل عمران آیت نمبر 91 میں یہ ہوا ارشاد ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔
یہ بہت اہم ترین آیت ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے یہ آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص جو حالت کفر میں مرے، ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضہ دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کون؟ جو شخص ساری زندگی کفر پہ رہا، حالت کفر میں مر گیا، اور انہوں نے یہ مہلت جو تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ایمان نہیں لایا اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پر، تو وہ کفر کی موت مرے۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی بڑی زمین ہے نا، اس زمین کے برابر، اس کے وزن کے برابر، اس کے خزانوں کے برابر، اس کی اشیاء کے برابر اگر وہ سونا لے کے آ جائیں تو اس سونے کے بدلے بھی وہ نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی وضاحت عرض کرتا چلوں کہ ایک مسلمان جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو مفلس ہے، جو تنگ دستی کا شکار ہے، لیکن سینے کے اندر اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا اور آپ کی عظمت رسالت کا یقین و ایمان رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن پار لنگ جائے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں کافر زمین و آسمان کے برابر بھی اگر سونا دے دے تو اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ایمان کی قدر پتہ چلتی ہے۔ جو بشارت ہے نا، وہ ایمان کی قدر ہے کہ ساری زمین اور اس کے وزن اور اس کی اشیاء اور اس کے خزانوں کے برابر اور اس کے حجم کے برابر بھی اگر سونا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کی کوئی قدر نہیں۔ لیکن اگر مومن کے دل میں ایک ذرہ ایمان پایا جاتا ہے تو اس کی قدر اس تمام سونے سے، اس تمام قیمت سے زیادہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ایمان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ساری زمین سونے کی مل جائے نا، ایمان کا متبادل نہیں ہے۔ ساری زمین سونے کی بنا دی جائے اور بندے کو دے دی جائے، ایمان کا متبادل نہیں ہے۔ ایمان کل کائنات، کل جہان کے خزانوں سے قیمتی خزانہ ایمان ہے۔ دنیا کے سارے خزانے، دولتیں جمع کر لی جائیں، ایمان جیسی دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی مفہوم کی آیت سورہ المائدہ میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی لے آئیں تاکہ وہ روز قیامت عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ جتنا سونا، مال و متاع جو کچھ ہے، اتنا اور بھی لے آؤ تو بھی یہ تمہارے ایمان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس دولت سے بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش ایمان کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے ایمان کی قدر و قیمت کے اوپر تیسرے پارہ کا درس مکمل ہوتا ہے، لیکن آئیں شارٹ سمری کی طرف۔ آیات کی کل تعداد 125 تیسرے پارہ میں، جس میں سے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 253 سے لے کے 286 تک اور سورہ آل عمران کی آیات 1 سے 91 تک دو صورتیں اس میں آئی ہیں، ایک سورہ البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران۔ 6 معجزات کا ذکر ہوا ہے اس میں، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔
انبیاء کرام کا بکثرت ذکر ہوا اس پارے میں، 11 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے اس میں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ملائکہ میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں تورات، انجیل اور قرآن مجید کا ذکر آیا ہے۔ 2 دھاتیں بیان ہوئی ہیں، ایک سونا اور ایک چاندی، اور اہم بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔